برائی دی مثال اس طرح ہے، گناہ دی مثال اس طرح ہے کہ انسان پہاڑ تو نیچے اتر دے، ایک قدم پٹیا جاندہ ہے، دوسرے قدم ایٹومیٹک ہی پٹے جا رہے۔ تو نیکی دی مثال اس طرح ہے جس طرح انسان پہاڑ تے چڑھ دے، ہر قدم تے مشکل پیش ہوندی ہے، لیکن ایک وقت ہوندہ ہے کہ پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جائے۔ برائی انسان نو جہنم دیاں کھائیاں دے اندر لے جائے گی، اور گناہ جیڑا ہے جنت دے اعلیٰ مقام اور درجات دے اندر لے جائے۔ گناہ کرن دی وجہ تو انسان دی اولاد جیڑی ہے وہ دین تو دور ہو جائے گی اور انسان دی مؤدب نہیں رہے گی، نیکی جیڑی ہے یہ نسلہ تک باقی رہے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دا ایک شعر ہے، وَرَعِيتُ الزَّنُوبِ تَمِيتُ الْقُلُوبِ قَدْ يُورِسُ الدُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْقُ الزَّنُوبَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں ویکھیا گناہ کرن دی وجہ تو انسان دا دل جڑا ہے وہ مردہ ہو جاتا۔ گناہ دا سب تو زیادہ اثر انسان دے دل تے ہوندہ ہے۔ جدو دل مردہ ہو جائے پوری زندگی مردہ ہو جاندی، دل مردہ ہو جائے پھر نیکی اور بدی دی پہچان ختم ہو جاندی۔ دل مردہ ہو گئے، ہن شرک چنگا لگدا ہے، توحید چنگی نہیں لگدی، بدعت چنگی لگدی ہے، سنت چنگی نہیں لگدی، موسیقی چنگی لگدی ہے، رب دے قرآن دی آواز اچھی نہیں لگدی، جھوٹ چنگا لگدا ہے، سچ چنگا نہیں لگدا۔ دل مردہ ہو گیا، پھر اکھ دے وچوں شرم و حیا ختم ہو جا۔ ہن بدکاری اور زناکاری، لوکاں دیاں بہو بیٹیاں اور بہناں نو تکنا، یہ دے اندر انہوں سکون مل دے۔ جے جائے کہ دل زندہ ہے پھر انہوں نیکی کرن دے اندر سکون ملے گا۔ جدو دل مردہ ہو جائے پھر گناہ کرن چ سکون مل دے۔ دل مردہ ہو گیا، انسان دنیا دے اندر قرآن دی تلاوت کرن نو دل نہیں کرے گا، نیکی کرن نو دل نہیں کرے گا، مسجد چون نو دل نہیں کرے گا۔ اور اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا سی، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ الا خبردار، تواڈے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ لوتھڑا فاسد ہے، گوشت دا ٹکڑا فاسد ہے، پورا جسم ہی فاسد۔ وہ کی الا وحی القلب، وہ تھوڑا دل ہے۔ دل جڑا ہے یہ پورے جسم دا محور تے مرکز۔ یہ دی مثال قرآن چو ایک اور لے لو، نمرود دی عدالت جو جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو کی آندے نے باہر آن، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ اتھے نعرہ مارا ہے کہ مردہ بھی تو کرنا ہے، مردیاں نو زندہ بھی تو کرنا ہے، لیکن میں ان اپنی آنکھاں نہ مشاہدہ کرنا چاہنا کہ مردیاں تو زندہ کیویں کرنا ہے۔ جواب آیا قال اولم تؤمن، کیا تو میرے تے ایمان نہیں لیا ہے؟ فرمایا ایمان تے ہے، اللہ تو مشکل کشا ایک کے، حاجت روا ایک کے، مختار کو لے کے، گنج بخش رنج بخش لج پال ایک کے، ایمان تے ہے، تیری توحید دا ڈنکا بجا رہے ہیں، ایمان کیوں؟ پھر فرمایا سوال کیوں کیتا ہے؟ نبی ابراہیم فرماتے نے قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل نو مطمئن کرنے واسطے۔ اگر دل مطمئن نے، انسان دے 360 جوڑ مطمئن،
اگر دل مطمئن نہیں تو سمجھیے زندگی ویران ہے. اگر دل بیمار ہے پوری زندگی بیمار ہے. اور اس جڑا دل بیمار ہوئے برائی دی طرف دکیلے انہوں نفس امارہ کیا جاتا ہے. 3 قسماں نے نفس دیا: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئن. سنیے امارہ کنوں کہی دے جڑا انسان نو گناہاں دی دل چ دکیل کے رکھ دے انہوں نفس امارہ کیا جاتا. حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چو باہر آئے وہ مصر دیاں عورتاں نے پاک دامنی دی گواہی دی تھی. کیا یوسف ایوہ الصدیق، یوسف تو کردار دا بھی سچا ہے گفتار دا بھی سچا ہے. تو نبی یوسف نے یہ نہیں کہا میں برائی کو بچ گیا، نہیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نبی یوسف گناہ کو لو بچ نہیں سی سکتا کیونکہ نفس جڑا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء، انہیں برائی دی دعوت دیتی ہے. اگر رب دی رحمت شامل حال نہ ہوندی تو نبی یوسف بھی گناہ کو لو بچ نہیں سکتا. آپ نے تے کمال نہیں کیتا کہ میں بچ گیا. تو گویا کہ دل جڑا ہے یہ مطمئن ہوئے تو زندگی مطمئن ہوئے. دل نیک ہوئے انسان کی زندگی بہت ہی اچھی. تو نبی علیہ السلام دعا کی کرتے صحیح مسلم دی روایت: اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے. نبی دے دل نہ لو تقوی والا دل کائنات کسے دا ہے بولیے. لیکن وہ دے باوجود آقا دعا کر رہے ہیں اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے. مراد کی میرے دل نو اپنے کو ڈر والا بنا دے. جس نوجوان دا دل اللہ کو ڈرد ہے او دی اکھ کسے دی بیٹی اور بہن وال نہیں اٹھے گی. جس نوجوان دا دل اللہ کو ڈرد ہے وہ کبھی نماز نہیں چھڑے گا. جس نوجوان دا دل اللہ کو ڈرد ہے وہ کبھی شراب نہیں پیے گا، گلیاں دے موڑا تے کھڑا نہیں ہوئے گا، تنہائی بیٹھ کے اپنے موبائل تے بدکاری نہیں دیکھے گا. وہ دی تنہائی گندی نہیں ہوئے گی، وہ دی تنہائی پاک ہوئے گی. جس نوجوان دی تنہائی پاک ہے وہ دی میدان دی زندگی بھی پاک ہے. جدی تنہائی گندی ہے وہ دی زندگی پوری گندی ہے. اور نبی علیہ السلام دی ایک حدیث اور یاد آئی. آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا بعض لوگ ہوں گے جنہ دے اعمال تہامہ پہاڑ دے برابر ہوں گے. اللہ انہاں دے نیکیاں نو پھوک مار کے اڑا دیں گے. قرآن نے انہوں کیا ہباء منصورا. ہباء منصورا دا معنی کی کہ جدو صبح سورج چڑھ دے دیوار دے اندر سوراخ ہوندا ہے، اس سوراخ دا سورج دھوپ جڑی اندر آ رہی اس لائن دے اندر نکے نکے ذرات ہوندے نے، انہاں ذرات نو ہباء منصورا کیا جاتا ہے. اللہ نکے نکے ذرات بنا کے نیکیاں اڑا دیں گے. انسان پریشان ہو جائے گا، آکھے گا اللہ میں تے بڑے لمبے چولے عمر کی تھے، بڑیاں تہجدہ پڑیاں نیکیاں کی تھی، میری نیکیاں کدھر گئیاں؟ فرمایا لوکاں نو وکھان واسطے سارا کچھ کرنا سے، جدو مینوں وکھان دی واری ہوندی سی ادو گندے اعمال کرنا سے. مینوں وکھان دی واری انتہا تو گندا سے تے جہان نو وکھان دی واری رومال ایتھے اپنے متھے تے رکھنا سے. تنہائی تیری انتہائی غلیظ سی، تنہائی تے میریاں حداں نو توڑنا سے. نوجوانوں یہ موبائل یہ سمجھو کہ تھوڑے تباہی دا سبب ہے. اگر یہ دے اندر موسیقی سننا ہے یہ موبائل گلوکار ہے. اگر یہ دے اندر بدکاری دینا ہے یہ موبائل بدکار ہے. زنا دی تینوں دعوت دے رہے ہیں، بدکاری دی دعوت دے رہے ہیں. اور جس انسان دی حق چ حیا نہیں وہ مت سوچے کہ میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی
کسی دی اکھ کولو بچ جائے گی. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا قول ہے جیڑا انسان زنا کر دے زنا زانی دے اتے قرض ہے او قرض جب تک او دی بیٹی بیوی او دی بیٹی او دی بہن او دی ماں جب تک وہ قرض ادا نہیں کرے گی اس زانی نو موت نہیں آئے گی. میرے بھائیو سنیے اس کائنات کے اندر چاہتے ہو کہ ساری زندگی پرسکون گزرے پھر میں اپنی آنکھ دے اندر حیا پیدا کیجیے. اپنی سیرت اور صورت جیڑی ہے پیغمبر دی سیرت جیسی بنائی ہے. کدے ذہن چ بدکاری دا ارادہ ہوئے تو پھر یوسف کینانی وال ویکھ لیا کر. نبی دے صحابی حضرت ابو مرثد غنوی وال ویکھ لیا کر. جدو بدکاری دا ارادہ ہو جائے کدی جہنم دی اگ نو یاد کر لیا کر, قبر دے عذاب نو یاد کر لیا کر, قبر دے سب تے ٹھویاں نو یاد کریا کر. اس واسطے جدو دل دے اندر تقوی پیدا ہو جائے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ میرے دل دے اندر تقوی پیدا کر دے, میرے دل نو تقوی والا بنا دے, میرے دل نو پاک کر دے, تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں. اور دوسری دعا اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے, میری زبان نو چور تو پاک کر دے, میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے, اللہ میری آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے. تو جان لے جیڑیاں خیانت کرن والیاں آنکھاں نے یہ میرے محبوب دیاں دعاواں نے. کاش کے دعاواں تھانو اور منو یاد ہو, کاش کے دعاواں سی یاد کری. اوتھے کی کیا ہے گناہ جیڑا ہے لوکاں نو لوکاں دیاں نظراں ذلیل و خوار کر دیندا ہے. گناہ لوکاں دیاں نظراں چ عزت نہیں دیندا. نیکی کرن دی وجہ تو لوکاں دیاں نظراں چ عزت ملے گی, وقار ملے گا, بلندی ملے گی دنیا چ بھی آخرت چ بھی. اور کیا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ, گناہ چھڑ دیو مردہ دل بھی زندہ ہو جان گے. وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا, اے جڑا تیرا نفس ہے نا تینو برائی دی دعوت دیندا ہے یہ دی نافرمانی کری یہ دی آنکھیں نہ لگی. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو بڑی پیاری بات کہی سی, توجہ ہے جنا سارے بیٹا جوان ہو گیا ہے تے حکیم لقمان میسیج ایک پیغام دے رہے ہیں نوجوانوں تھوڑے واسطے بھی یہ میسیج ہے. اگر حکیم لقمان دا پیغام اپنی ذہن دی تختی تے منقش کر کے لے جاؤ میں لکھ کے سین کر دینا کدی زندگی گناہ دے نیڑے نہیں جائے گا. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو یہ بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہل ہے. اونا کو گناہ کرن دی اجازت, اونا کو گناہ نوجوانوں تسی بھی کر لو توانو اجازت دینا. اگر جہنم دی اگ نو سہن دی سخت موجود ہے تو پھر گناہ کرو, میں روکدا نہیں. اگر آسمان دنیا دا سورج 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور او دی توپ نو ساڈا جسم برداشت نہیں کر سکدا تو پھر جہنم دی اگ نو برداشت کیویں کرانگے؟ اور میرے بھائیو یہ جہنم دی اگ نو برداشت کرن دی طاقت نہیں, ہمت نہیں, پھر گناہ کرنے کیوں؟ دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اوتھے جا کے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے. دنیا کوئی ایسی جگہ لائیے جتھے اللہ ویندا نہیں, کوئی ہے ایسی جگہ اللہ دا دیکھنا بھی لامحدود ہے, رب دا سننا بھی لامحدود ہے. کالا پتھر ہوئے, کالی کیڑی ہوئے, کالی شاہ رات ہوئے, اللہ دے نے میں عرش معلا تو چلن والی کیڑی نو وینا ویاں او دے قدمہ دا کھڑاک بھی سن. تو پھر دنیا داری کے اندر گناہ کرنا میرے ابے ویکھ لیا منو کدے چھتر نہ مارے, میرے یار ویکھن دے کی کہن گے, اور جنہ نہیں ویکھنا اونا دا ڈر تیرے ذہن تے مسلط ہے تے جیڑا تینوں ڈائریکٹ ویکھ رہا او دا ڈر ہی کو نہیں. بولیے وہ سمجھ بھی آن ڈئی جے کہ میں فارسی بولنا پیا, بولو تے صحیح, کو ہوں ہاں کرو نا تاکہ مجھے پتہ لگے
نہیں تو پھر انا للہ ہی پڑھی جاؤ، کچھ کرو صحیح۔ تیسری بات کہی، بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے جا کے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے، اتھے گناہ کرن دی اجازت۔ یہ تین باتاں نے، کچھ زمین ایسی نوجوانوں لبو، بزرگان دین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، زمین دا کوئی ایسا ٹکرا لبو جتھے رب ویندا نہیں، اپنا جسم لے کے آؤ کہ جہنم دی آگ نو برداشت کر لئیے، پھر گناہ کرو۔ تیسری چیز، لوگوں او جگہ لبو جتھے رب دیکھتا نہیں، اور زمین دا او ٹکرا لبو جنہا رب نے بنایا نہیں، پھر گناہ کرن دی اجازت۔ تو اس واسطے کیا وَخَيْرٌ لِّنَفْسِ کا عصیان ہوا۔ نفس جڑا ہے نا، یہ بندے دا دشمن ہے۔ دشمن نے کنے الفاظ نے؟ 4، دال شین میم نون۔ توجہ کرے آجے، دشمن دی دال تو مراد دنیا ہے، دنیا بندے دی دشمن ہے۔ شین تو مراد شیطان، شیطان بندے دا دشمن ہے۔ میم تو مراد مال، مال بندے دا دشمن ہے۔ نون تو مراد نفس، نفس بندے دا دشمن ہے۔ اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ منو کیڑے ویلے یاد آئے، بازار دے اندر جا رہے ہیں، ایک حکیم دی دکان تے گئے، کہنے لگے حکیم صاحب حل اندک دواؤن یغفر الذنوب ویشفی مرض القلوب، کیا تیرے کول کوئی ایسی دوائی ہے جدے نہ گناہ معاف ہو جان، بیمار دلاں نو شفا مل جائے؟ حکیم بھی اللہ دی یاد چ گرک ہویا سی، انہیں کیا امام صاحب تقوی دیاں جڑاں للو، عزت و انکساری دیاں جڑاں للو، توبہ دیاں گٹکاں للو، استقامت دا چٹو بنا لو، انہاں تنہ چیزاں نو اس چٹو چ پا کے کٹ لو، جدو یہ نسخہ باریک ہو جائے پھر اللہ دی یاد دی دیسکی بنا لو، او دے اندر اس نسخے نو پا دیو، تھلے محبت الہی دی اگ بال دیو، جدو یہ نسخہ پک جائے انو صبر دے پیالے چ پا لو، شکر دے پکھے دی چالنا ٹھنڈا کر لو، الحمد دی چمچی نہ کھا لے آجے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، بیمار دلانو شفا یاب کر دے گا۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، پھر وہ دیتے بزید نہیں ہونا، وہ دیتے اڑیا نہیں رہنا۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں، اللہ دا دربار چرا 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے۔ تو میں حدیث جڑی پڑھی ہے نا کتاب الفتن دی، وہ دے اندر 15 چیزاں نبی علیہ السلام نے دسیاں، فرمایا جدو 15 چیزاں تھوڑے تے مسلط ہو جان گیا، پھر لال نیریاں ہون گیا، پتھراں دا میہ پائے گا، شکلہ تبدیل ہو جان گیا۔ آئیے ذرا قرآن سنیے، اللہ فرماندے نے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ پھیل گیا فساد خشکی اور تری کے اندر، بما کسبت ایدی الناس، ساڑھے گناہاں دی وجہ تو اللہ فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، تھوڑے بعض برے اعمال دی سزا میں تھوڑے دنیا دے اندر چکھا دینا وا۔ کیوں چکھانا؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، فرمایا تاکہ تسی میرے گھر وال، ایدی ایکو بند کرو، تاکہ تسی میرے گھر وال لوٹ آؤ۔ اس واسطے قرآن آندہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹے چھوٹے عذاب چکھانا وا، وڈے عذابات تو علاوہ نکے نکے عذاب چکھانا، تاکہ تو ہی چھوٹے چھوٹے عذاب دیکھ کے تسی میرے گھر وال لوٹاؤ، صحیح معنی اچ انسان بن جاؤ۔ آئیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں،